السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں تجارت کو ایک منفرد اور پسندیدہ شعبے کا درجہ حاصل ہے۔ ایماندار تاجر کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی اور یہ نوید بھی دی گئی کہ سچا تاجر صدیقوں کا ہم نشیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کے پیشے کو اپنی سند یہ کہہ کر عطا کر دی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کے فضل سے اپنا رزق تلاش کرو۔ اصحاب کرام میں کچھ بزرگ ایسے بھی تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے اور جن کے اصول تجارت سے ہم اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے بزرگوں میں سے ہی ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک طرف تو آپ اللہ کی نظروں میں اتنے بزرگ اور اتنے پسندیدہ تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان 10 خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل فرمایا جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل کیا۔ یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی ایک نہر سلسبیل سے سیراب کر۔ غور فرمائیے کیا شان ہوگی اس شخص کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اتنی تعریف کریں اور جس کے لیے ایسی عمدہ دعا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اسلوب و اصول تجارت سے متعلق بتائیں گے۔ آخر وہ کون سے اصول ضوابط تھے اور وہ کون سا طریقہ تھا جس پر عمل کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایسی غیر معمولی کامیابی حاصل کی اور اتنی دولت اس دور میں کمائی کہ جب تجارت گھٹنوں کی بل چل رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت اور ان کے اصولوں پر غور کرنے سے قبل آئیے آپ کو ان کی دولت کا حجم بتا دیں جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کمایا اور وفات کے وقت چھوڑا۔ زندگی بھر آپ نے جو کچھ حاصل کیا اور جو کمایا اس کو اپنی تجارت کو بڑھانے اور پھیلانے میں استعمال کیا، مگر اس کے ساتھ ہی آپ نے اسلام پر اور اللہ کے بندوں کے اوپر دونوں ہاتھوں سے لٹایا بھی۔ اس دنیائے فانی کو چھوڑنے کے وقت تاریخی اعتبار سے آپ نے جو دولت چھوڑی اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، 26.5 لاکھ دینار۔ دینار سونے کا ہوتا تھا اور ہر دینار میں 4.25 گرام سونا ہوتا تھا۔ یوں ان دیناروں میں کل سونے کا وزن 11,26,25,000 گرام بنتا ہے، جو تقریباً 9,62,606.8 تولے کے برابر ہے۔ آج اپریل 2021 کے سونے کے ریٹ کے مطابق پاکستانی روپیوں میں یہ رقم بنتی ہے 95,97,18,97,960 روپیہ، یعنی لگ بھگ 96 ارب روپیہ پاکستانی۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن نے مویشیوں میں 1000 اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے، 1000 اونٹ اور 3000 بکریاں چھوڑی۔ نمبر 3، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی زرعی زمینیں مدینہ نبوی کے گرد و نواح میں بھی تھیں اور اس سے باہر بھی۔ ان زمینوں میں وہ زمینیں بھی تھیں جو آپ کی ذاتی تھیں اور ان کے علاوہ وہ زمینیں بھی تھیں جو آپ کرایہ پر لے کر کھیتی باڑی کراتے اور ان کا کرایہ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ نمبر 4، کھجوروں کے باغات جو آپ نے خود بھی خریدے تھے اور وہ بھی جو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور حصے میں ملے تھے۔ ان باغات کی کھجوروں کو آپ بیرون ملک فروخت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے کتنے بڑے تاجر تھے۔ یوں سمجھیے کہ وہ ایک بین الاقوامی تاجر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے والد کے ساتھ تجارت میں شریک و مشیر تھے اور انہوں نے اپنے والد سے تجارت کے بڑے اصول اور گڑ سیکھے اور ان کی زندگی میں ہی ایک کامیاب اور ذہین تاجر بن کر ظاہر ہوئے۔ ان کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تقریباً 30 برس آپ نے مکہ مکرمہ میں تجارت اور پھر جب آپ ایمان کی روشنی سے ہمکنار ہوئے تو اسلام کی روشن اور واضح ہدایات کے ساتھ آپ نے اپنے تجارتی اصولوں کو مدون کیا اور اسی کی بدولت اپنے تجارت کو ایسی زبردست بنیادوں پر کھڑا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ السابقون الاولون مہاجرین مسلمانوں میں سے تھے اور روایات کے مطابق آپ 8ویں مرد تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں پر مکہ معظمہ میں کفار نے بڑا ظلم کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن نے پہلے حبشہ کی طرف
اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو خالی ہاتھ آئے تھے، شاید چند درہم ان کے پاس تھے جو ان کا کل اثاثہ تھا۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا تھا، جو مدینہ کے ایک بڑے تاجر تھے۔ حضرت سعد نے آپ کو اپنی آدھی دولت اور اپنی ملکیت کا آدھا باغ اور اپنی 2 میں سے کسی ایک بیوی کو طلاق دے کر انہیں دینے کی پیشکش کی۔ یہ تھا حضرت سعد کا اخلاص، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ ان کا ایمان اللہ رب العزت پر تھا، سو انہوں نے حضرت سعد کی پیشکش کو انتہائی محبت اور ممنونیت کے ساتھ منع کر دیا، اور ان سے یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں خوب کامیابیوں سے ہمکنار کرے، تم صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کا بازار یہودیوں کی بستی قینقاع میں واقع تھا۔ آپ بازار گئے اور جو پیسے جیب میں تھے اس سے آپ نے پنیر اور گھی کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا، اور جب شام کو واپس لوٹے تو اپنے ساتھ کچھ بچی ہوئی پنیر اور گھی ساتھ لائے، اور پھر آغاز ہوا آپ کی اس تجارت کا جس نے آپ کی زندگی میں ایک عظیم بزنس ایمپائر کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کی تجارتی ترقی میں یقیناً آپ کی ذہانت، تجارت کرنے کے بہترین اصول اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شامل تھیں۔ خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں اپنے آپ کو اتنا بابرکت پاتا ہوں کہ اگر پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھ کو سونا چاندی ملنے کی امید ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سخاوت بھی بے مثال تھی۔ آپ کے بھتیجے کا کہنا تھا کہ تقریباً سارا مدینہ ہی آپ کے فیض سے سیراب ہوتا تھا۔ 1/3 آبادی کی آپ کفالت کرتے تھے، 1/3 کا قرض آپ خود ادا کیا کرتے اور 1/3 کے قرض کو دے دیا کرتے تھے۔ بے تحاشا صدقہ کرنے والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صرف چند دینار سے تجارت شروع کی اور اپنی محنت، جفاکشی، ایمانداری اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنا کام اتنی تیزی سے پھیلایا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا اس کو بام عروج تک لے گئے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کا فضل و کرم تو یقیناً شامل حال تھا، مگر ان کے اپنے بھی تو اصول و ضوابط تھے جن کو انہوں نے پوری ایمانداری سے نبھایا اور اپنی تجارت کی ترقی اور ترویج میں استعمال کیا۔ آئیے ایک مختصر جائزہ اس بات کا لیتے ہیں کہ آپ کے اصول تجارت کیا تھے۔ نمبر 1، آپ کا فرمانا تھا کہ تجارت پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کی ضرورت کو ان تک مناسب قیمت پر پہنچانا ہے، اور یہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ نمبر 2، آپ فرماتے تھے کہ میں نے ملتے ہوئے منافع کو کبھی نہیں ٹھکرایا، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے منڈی سے 1000 اونٹنیاں خریدیں، اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اونٹنیوں کی رسیاں کھول لو، اور پھر اسی منڈی میں وہ ساری اونٹنیاں اتنے ہی پیسوں میں بیچ دیں جتنے میں خریدی تھیں۔ اونٹنیوں کی اس خرید و فروخت میں ان کو کوئی منافع نہیں ہوا، تاہم اونٹنیوں کی رسیاں 1 درہم فی رسی بیچ کر 1000 درہم منافع کما لیا۔ نمبر 3، آپ کی تجارت کا سب سے بڑا اور اہم رکن اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ اور ایمان تھا کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ تجارت میں بھی اللہ تعالیٰ کا استحضار ملحوظ رکھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ نمبر 4، آپ کو اپنے اوپر بڑا اعتماد تھا، اور یہ اعتماد ان کو اس لیے بھی تھا کہ وہ تجارت کے تمام گر سے بخوبی آگاہ تھے، اور یہ سب کچھ آپ کے وسیع تجربہ اور تجارت کو بخوبی سمجھنے کی وجہ سے تھا۔ آپ ذہین بھی تھے اور وسیع النظر بھی، اور اپنی ان خوبیوں کو تجارت کے فروغ کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرتے تھے۔ نمبر 5، ایمانداری، جو آپ کی تجارت کا ایک اہم اور بنیادی اصول تھا۔ تجارت میں دھوکہ دہی آپ نے کبھی پسند نہیں کیا، مال تجارت کے عیب کو کبھی نہیں چھپایا۔ کسی کو دھوکہ دینا، فریب دے کر اپنا مال بیچ دینا، یہ آپ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ نمبر 6، بہت زیادہ منافع لینا آپ کو ناپسند تھا۔ ہمیشہ جائز منافع لیتے کہ جو اس کاروبار میں ان کا حق بنتا تھا۔ کم سے کم منافع پر آپ چیزیں فروخت کر دیتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کم مگر بار بار منافع
تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ نمبر 7، آپ ادھار پر کوئی سودا نہیں کرتے، نہ ادھار پر خریدتے اور نہ ہی ادھار پر بیچتے، تمام کاروبار نقد پر ہوتا۔ نمبر 8، مال کی ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرتے، کبھی بھی مال کو اس لیے نہ روکتے کہ کل قیمت زیادہ ہوگی تو بیچوں گا۔ نمبر 9، مال بیچنے میں کبھی تاخیر نہیں کرتے، جیسے ہی کوئی گاہک آتا آپ اس کے ہاتھوں مال بیچ دیا کرتے۔ نمبر 10، آپ اس اصول کے پیروکار تھے کہ حرکت میں برکت ہے، یعنی آپ اپنے کاروباری معاملات میں ٹال مٹول نہ کرتے بلکہ فوری فیصلہ کرتے اور فوری عمل کرتے، سستی اور بے عملی کا نام نہیں تھا۔ نمبر 11، غنا میں انفاق آپ کا ایک اور اصول تھا، یعنی مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لٹاؤ، کسی بےکس اور ضرورت مند کو، خواہ وہ اپنے ہی قبیلے کا ہو یا انجان، اس کی مدد سے اپنا ہاتھ نہ روکو۔ جس حساب سے اللہ نے دیا ہے اسی حساب سے خرچ کرو، اللہ مزید عطا کرے گا۔ نمبر 12، آپ کی چھٹی حس بہت تیز تھی، آپ تجارت کے مواقع کو بہت دور سے دیکھ کر بھانپ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بنو قینقاع کی بستی میں جہاں مدینہ کا بازار لگتا تھا وہ سب یہودیوں کی ملکیت میں ہوا کرتا تھا، وہ اپنی مرضی سے کرایہ لیتے اور یوں مقامی مسلمانوں پر بڑا بوجھ پڑتا تھا۔ آپ نے اس بازار سے کچھ فاصلے پر ایک ٹکڑا زمین کا خرید لیا اور اس میں دکانیں بنا دیں۔ اب آپ نے ان دکانوں کا کرایہ رکھا ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کو جو وہاں اپنا مال بیچنے آتا اس سے معاہدہ کرتے کہ وہ اپنے منافع میں سے کچھ واجبی سی رقم ان کو ادا کرے گا۔ یوں ان کا بازار چند دنوں میں ہی ایسا جما کہ یہودیوں کی چھٹی بھی ہو گئی اور وہاں تجارت کرنے والوں کے منافع میں اضافہ ہوا اور ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ نمبر 13، آپ کبھی بھی رسک لینے سے نہیں گھبراتے تھے، کسی خطرے کی وجہ سے کسی کاروباری معاملے سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ اپنی سوجھ بوجھ سے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ جیسے کھجوروں کا کاروبار کرنے لگے تو آڑھتیوں سے کھجوریں خرید کر بیچنے کے بجائے اپنا کھجوروں کا باغ خرید کر عمدہ نسل کی کھجوریں کاشت کرنے لگے اور تجارت کو بڑھاوا دیا۔ سامان تجارت دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے اونٹ کرائے پر لینے کی بجائے اپنے اونٹ خریدنے کا کام کیا اور پھر فارغ اونٹ کھڑا رکھ کر ان کی خوراک پر رقم خرچ کرنے کی بجائے ان اونٹوں کو کرائے پر چلا دیا۔ نمبر 14، آپ اس بات پر پکا یقین رکھتے تھے کہ محنت اور لگن سے کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کی مدد کرتا ہے، اس لیے آپ نے ساری زندگی انتھک محنت کی۔ نمبر 15، آپ نے کبھی تجارت کو صرف ایک جہت میں باندھ کر نہیں رکھا بلکہ آپ آنکھیں کھلی رکھتے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک پہنچانے کا اہتمام کرتے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول آج بہت اہم سمجھا جاتا ہے، آپ آج سے 1400 سال قبل اس بات کا ادراک رکھتے تھے اور آپ نے اپنی تجارت کو اسی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصولوں پر استوار کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تجارت جو آپ نے گھی اور پنیر سے شروع کی تھی اسے گھوڑوں، اونٹوں، کھجوروں اور غلہ کی دیگر اشیاء کے علاوہ سامان آرائش و زیبائش اور گھریلو استعمال کی مختلف چیزوں کے کاروبار تک پھیلا دیا۔ ہمہ جہت کاروبار سے آپ کبھی نہیں گھبرائے اور بے انتہا ذہانت اور محنت سے تمام معاملات کو بحسن و خوبی نبھایا اور ترقی دی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے چند اہم کاروباری اصول، جن پر اگر ہم آج بھی خلوص نیت سے عمل کریں تو یقیناً ہمیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ہمارے دنیاوی امور میں بھی برکت آئے گی۔ یہ مضمون مجلہ الواقعہ کراچی کی اشاعت خاص سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میں جناب ابو عمار سلیم کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فتنے عروج پر ہیں اور نیکی اور خیر کے ابلاغ خود بہت بڑی نیکی ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، مختلف طریقوں سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں۔